میں بوڑھی ہو گئی بیمار رہتی ہوں تو اب جوان تو نہیں ہو سکتی، بوڑھی ہو گئی تو ہو گئی، اسی لیے نا کہ وہ اپنا جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، اور جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ تو اب تو اماں بوڑھا ہی ہونا ہے، یہ دعاؤں سے جوان آپ نہیں ہو سکتے۔ بس دعا یہ کرو اللہ خاتمہ ایمان۔ بوڑھا تو سب نے ہونا ہے، مرنا بھی سب نے ہے، لیکن خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا پھر نہ جوانی کسی کام کی نہ بڑھاپا کسی کام۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے آپ عمرہ طواف کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے عمرہ بالکل ہو سکتا ہے۔ میں اکثر اوقات ذہن منتشر ہوتا ہے اور بھول جاتا ہوں، تو اللہ کا نام ہے نا یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میرے والد صاحب کے گھٹنوں میں، کمر میں، جوڑوں میں تکلیف ہے، دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ دار چینی کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے، اللہ عالم۔ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، قسمت خراب ہے، یہی عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ دعا تو ہر بندے کی قبول ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو ہم مانگیں وہ مل جائے۔ کبھی وہ ملتا ہے، کبھی اس دعا کے بدلے اللہ کسی اور مصیبت کو ٹال دیتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور کبھی اس دعا کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ دعا سب کی قبول ہوتی ہے۔ پھر میرے سامنے 3 برتن لائے گئے، ایک میں شراب تھا اور ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شہد تھی۔ قال فاخذت اللبن قال هذه الفتنة انت عليها وامتك۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو منتخب فرمایا، تو انہوں نے کہا الحمدللہ فطرت پر ہیں آپ بھی اور آپ کی امت بھی، کیونکہ ہمیشہ اصولی بات یاد رکھیں کہ اللہ نے بچے کے لیے سب سے پہلی غذا کیا منتخب کی ہے، وہ دودھ، تو اس لیے اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ اور میرے آقا کو سب سے گرمیوں کے موسم میں دودھ کی لسی جو ہے وہ بڑی پسند تھی، یعنی دودھ میں پانی ڈال کے لسی بنا کے ٹھنڈا کر کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے۔ اور یہ بھی حدیث مبارک ہے کہ ثلاث لا یرد، 3 چیزیں ہیں جن کو آپ کوئی ہدیہ کرے تو رد نہیں کر سکتے۔ ایک تو خوشبو ہے، اگر کوئی عطر پیش کرے تو آپ رد نہ کریں، چاہے وہ آپ لگائیں نہ لگائیں لیکن آپ لیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دودھ پیش کرے تو اس کو بھی آپ رد نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی آپ کو عطر پیش کرتا ہے اور یا دودھ پیش کرتا ہے تو اس کو کبھی بھی رد نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہم آتنا خیرا منہا، اللہ اس سے بھی ہمیں بہتر کھانا عطا فرما۔ لیکن جب آپ دودھ پئیں تو فرمایا کہ یہ دعا کریں کہ اللہم زدنا زدہ منہا، آپ اسی کو اور زیادہ عطا فرمائیں، کیونکہ دودھ سے بہتر کھانا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو انتخاب فرمایا کہ رفع یدین جو کرتے ہیں ان کی بھی الحمدللہ نماز ہوتی ہے، اور جو نہیں کرتے ان کی نماز بھی ہوتی ہے، اور نہ کرنے والے جو ہیں ان کے پاس سیدنا عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی ہے، روایت بھی ہے، نماز پڑھ کے دکھائی اور رفع یدین نہیں کیا۔ اور اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر بھی نہیں کرتے تھے، حضرت عمر بھی نہیں کرتے تھے، حضرت عثمان بھی نہیں کرتے، اور جو حضرات کرتے ہیں ان کے پاس سب سے بڑی حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر خود بھی نہیں کرتے۔ تو جب راوی اپنی روایت پہ عمل نہ کرے تو مانا ہے کہ وہ حکم ختم ہو گیا۔ لیکن ہم تو اعتراض نہیں کرتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک حنفی حنفیت کو چھوڑ کے ان لوگوں کے ساتھ مل جائے جو تقلید نہیں کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے، کافر تو وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میری بہو کا مسئلہ ہے، ان کے لیے دعا بھی کریں، اس کا پہلا بچہ 2 ماہ کا ضائع ہو گیا ہے، ایک بیٹا پیدا ہوا جو 10 دن بعد فوت ہو گیا، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ حرکت بہت کم کرتا تھا ماں کے پیٹ میں، اب بھی اس کا 5واں مہینہ ہے، حرکت کم کرتا ہے، ڈاکٹر کہتی ہیں اس کو بھی ضائع کرنا پڑے گا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر کوئی حل نہ ہو اس کی زندگی کا تو پھر مسلمان ڈاکٹروں کے بورڈ کی رائے پہ عمل کرنا ہوگا۔ اللہ قادر ہیں، چاہیں تو بچا دیں، چاہیں تو نہ بچائیں۔ نماز کے دوران ہم دعائیں پڑھ سکتے ہیں سجدے میں، لیکن وہ دعائیں جو حدیث میں ثابت ہیں حضور سے۔ حضرت ابو سفیان ایمان لائے تھے، بالکل ایمان لائے تھے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ حضور کے چچا تھے، اور پھر ایمان لانے کے بعد وہ اتنے ماشاءاللہ بہادر تھے کہ جب جنگ حنین میں تمام صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے نا، ان نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ بالکل حضور کے ساتھ کھڑے رہے، تیروں کی برسات ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جی جب براق حضرت جبریل سے بھاگ تو نہیں سکتی تھی، پھر باندھنے کی کیا ضرورت تھی، تمہارے جیسے لوگوں سے خطرہ ہوگا کہ چوری کا کر دیں۔ اللہ کے بندے یہ مسئلہ سکھایا جاتا ہے کہ اونٹ کے گھٹنے بھی باندھو اور پھر توکل بھی کرو، بندہ براق نہیں باندھ، وہ تمہیں مسئلہ سمجھایا کہ بھی اپنی چیز کو باندھو پھر توکل اللہ پہ کرو۔ وقت معراج تمام انبیاء استقبال حضور کے لیے اکٹھے تھے، اور اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا، اخذ اللہ میثاق النبیین، تمام پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ جب میرا نبی آئے تو تؤمن النبی، تم ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ تو آج اللہ نے ان سے وہ وعدہ پورا کرا دیا کہ وہ حضور کے پیچھے نماز بھی انہوں نے پڑھی، حضور کی امامت کو بھی قبول کیا۔ امت محمد پہ 5 نمازیں فرض لکھی 50 جاتی ہیں۔ وہ کون آدمی ہے جس نے مسکرایا نہیں؟ وہ خادم جہنم تھا۔ ابھی بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گندم رنگین تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ جو ہے سرخی مائل تھا۔ اگر کوئی آدمی عمرے پہ آیا، اپنے ساتھ سامان بھی لے آیا کہ میں بیچوں گا، کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت ہو، اپنے بغلوں کے بال اور اپنے زیر ناف بال جو ہے اس طرح کے بغیر مشین سے بھی صاف کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ مقصد تو صاف کرتا ہے جس چیز سے بھی کرے۔ اللہ ہر مسلمان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ 12 1/4 حصہ بالوں کا کٹنا ضروری ہے، نہ کاٹے تو دم پڑ جائے گی۔ عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ کوئی ایک آدمی جو لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ایجنٹ کو دیتا ہے عمرے کے لیے، اور پھر اپنا عمرہ اسی سے کرتا ہے، بہرحال یہ کمیشن سے نہ کریں تو بہتر ہے۔ اگر لڑکا لڑکی کا نکاح ہو جائے، رخصتی نہیں ہوئی، تو کیا وہ آپس میں مل سکتے ہیں؟ اس کی بیوی ہے، نکاح کے بعد رخصتی کیا ہے؟ وہ تو ایک رواج ہے نا، نکاح کے بعد اس کی بیوی ہے۔ روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھیں رشتے کے لیے۔ ہم مدینے سے مکہ آئے، احرام باندھا، ایک خاتون نے حالت حیض کے احرام نہیں باندھا، نیت بھی نہیں کی، اب مکہ میں ہیں، عمرے کے لیے کیا کریں؟ ان کا بہتر حال یہ ہے کہ طائف لے جاؤ، عمرہ کرا دو، دم نہیں دینی پڑے۔